علیہ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 آتے ہیں 4 پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ پہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم جیسے خاصے بجار پھرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی بھی ان قبرستانوں میں ایک رات اکیلا گزار سکتا ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی اکیلے رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ تمام دوست و احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، ایسے ہوش ربا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اور اپنا حال تو یہ کہ اگر آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں بھی، اگر آسائشوں سے بھرپور محل میں بھی، گھر میں بھی اگر ہمیں تنہا قید کر دیا جائے تو ہم گھبرا جائیں۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا، اس سیاہ کی کالی ہے دل بے کس کا، اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اے غافل انسانوں یاد رکھو کل ہم بھی وہی یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہی یعنی قبر میں آپ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ اور یاد رہے کہ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے تو ضرور آئے ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں کہ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوگی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی، اور اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔
دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے بھائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی۔ اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ عبدالرحمن حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک دن وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضا الہی کا مجدہ یعنی خوشخبری لے کر آئے گا، یا اس کی ناراضی کا پیغام۔ اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ تو اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ دفن کے بعد، تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئیں۔ اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہ میں قرآن شریف اور درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ ہمارے بخش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر میں تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ
یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، قبر کی وحشتوں، قبر کی تنہائیوں اور قبر کی اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ اور ایک ہمیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھی جائے گا، اور یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اسے کسی شاعر نے یہ نظم کیا ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو افسوس، صد کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ رات اگر بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر اکیلے ہو تو بہت خوف آتا ہے اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک گم اندھیرے کا کوئی احساس ہی نہیں کہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ہم سے پوری نہیں دی جاتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، اور یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد اگر آنا آخر موت ہے، بن تو مت انجان، آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آخر و نادان، آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے بے جان، آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ انسان بہت لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، مگر اس کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی کہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ لگام کھچے گی اور مرنا پڑ جائے گا تو سب کچھ کیا کرایا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی ملک میں جا بسا۔ وہ بیچارہ خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا، باہم مشورے سے عالیشان کوٹھی بنانے کا طے پایا، اور یہ نوجوان سال تک رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مکان تیار ہو گیا۔ اور یہ نوجوان جب وطن واپس آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھی، مگر مقدر کہ اس عالیشان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالیشان مکان کے بجائے گم اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ افسوس، ہماری اکثریت آج دنیا کے مت والی ہے،
افسوس آج ہماری اکثریت فکر آخرت سے خالی ہے، اور ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مشرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا اور دنیا کی لذتوں میں بدمست ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے، اور آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہے۔ آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گم اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت کو بھول جائے، اپنی قبر کو بھول جائے، اپنے حشر کو بھول جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی وہ شخص قابل مذمت ہے۔ اور اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ تو اے عاشقان رسول اور اے میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی مرنے والے کی قبر میں فرنیچر تیار کرتا ہوا دیکھا ہے کہ جو اس کی قبر میں رکھا جائے گا؟ کیا آپ نے کسی کی قبر میں تجوری بناتے دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں تجوری رکھی جائے گی؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنی ہو؟ آپ نے ہرگز یہ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں۔ تو توجہ رہے کہ جب سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی ہیں؟ کہ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی، اور جس منصب کی بنا پر اکڑ پھونک کرتے رہے وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گا؟ تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے،
ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے جیسی ہے، راستے کسی ہے کہ جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا، کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یہ سفر ہم نے طے کیا، یا ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے یہ سفر طے کیا۔ تو لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا چاہتے ہیں اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و یال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج الصومالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟
کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فکروں کا گھر ہوں، کہ میں تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح کہ اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوا اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے رشتہ جوڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے قبر میں راحتیں ہوں گی، اور بے نمازیوں اور گناہوں بھرے غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ اور منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان والوں کا سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ پہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، جلدی کرو نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ تو اے روٹرڈیم، ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم کے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، اور ہمیں قبر اور حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ اور واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ یاد رہے کہ قبر ہر کسی لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے، روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت دے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو میرے بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے،
گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے بیانات سن کر، قبر و حشر کے بیانات، خوف خدا کے بیانات، جہنم کے حوالے سے بیانات، جہنم سے خوف کے، جہنم کے عذاب کے، یہ بیان سن کر وقتی طور پہ انسان کا ذہن دل چوٹ کھا جاتا ہے، انسان کا ذہن بن جاتا ہے، مگر پھر جب وہ اپنے دوستوں کی طرف جاتا ہے، بری صحبتوں کی طرف جاتا ہے، برے ماحول کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہی اپنی پرانی روش پر چل پڑتا ہے۔ تو اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں، اگر نمازی بننا چاہتے ہیں، سنتوں کے عامل بننا چاہتے ہیں، سنتوں کے پیکر بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عملاً وابستہ ہو جائیں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہ ذہن دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس ذہن دینے کے ساتھ ساتھ اس کا راستہ بھی بتاتی ہے، اس کے لیے مدد بھی کرتی ہے، اس کے لیے موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی انعقاد ہوتا ہے کہ جس میں بالغ اسلامی بھائیوں کو، بڑے اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ تورات شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو یاد ہوا کرتی تھی، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتاب ہمارا بچہ تو یاد کر لے، بڑا افسوس کہ ہم اتنے بڑے ہو کر بھی اسے دیکھ کر نہ پڑھ پائیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں قرآن، ہمیں تو پڑھنے آتا ہے، تو یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک پڑھنا اسی کو مانا جائے گا، اسی کو پڑھنا کہلائے گا کہ جو اس کا حق ہے اس کے پڑھنے کا، اسی طرح اس کو پڑھنا ہے، جیسے ہاں اور ہاں میں فرق، عین اور حمزہ میں فرق، خا میں فرق، زال اور ضا میں فرق، تا اور طا میں فرق، صاد اور سین میں فرق۔ تو اگر کوئی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا اور اس طرح اس کی تلاوت کرتا ہے، غلط پڑھتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ ایسوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو قرآن پاک درست پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اور ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کہ روایت میں آتا ہے کہ حاملین قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے کل بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ تو اگر ہم عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں کل بروز قیامت کے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوگی، اور اس وقت جسے عرش الہی کا سایہ مل جائے اس سے ہمارے نیارے ہوں گے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیے، آپ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں آئیے، اور اس میں جو ہے وہ اپنا قرآن پاک درست کیجئے، اور اس میں شرمانے کی بات بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس عمر میں ہمیں توفیق ملی، یہ اس مالک کا کرم ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے آئیے اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور میرے وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک درست پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی اپنی خدمات پیش کیجئے، اور دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس المدینہ بالغان کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں اپنے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، اور وہ جہاں کہیں وہاں آپ جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں. سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور مزید فرمانے غوثیہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے پاس ہمارے درمیان جان نشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار الحاج ابو سید عبید رضا مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. انہیں امیر علیہ سنت نے اپنا جان نشین بھی مقرر فرمایا ہے، خلافت بھی عطا فرمائی ہے، بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. یعنی امیر علیہ سنت کے ذریعے بھی ہمیں غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں. ہم آج قبر اور آخرت کے بارے میں بیان سن کے کاش سچی توبہ کرنے والے بن جائیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موقع اچھا ہے، شہزادہ عطار موجود ہیں، ہم ان کے ذریعے سچی توبہ بھی کر لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی ہو جاؤ. میرے وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید تو رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جائے گا. اور امیر سنت کا وہ عطا کردہ شجرہ جس میں کئی قسم کے اوراد و وظائف ہیں، ایمان، جان، مال، اولاد کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، روزی میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، مختلف اوراد و وظائف، یہ پڑھنے کی اجازت بھی مرید اور طالب ہونے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے. میں شہزادہ عطار جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ
کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل ہمارے ہالینڈ میں جب وہ روٹرڈیم کے اندر اسی مسجد میں ہر جمعرات کو تقریباً 7:30 بجے اسلامی بھائیوں کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو یہاں 7:30 بجے تقریباً سنت و برا اجتماع ہفتہ وار، اس میں تمام اسلامی شرکت کیا کریں۔ اسلامی بہنوں کا اتوار کے روز جو ہے وہ بعد نماز ظہر وہ ہر مہینے جو ہے وہ ایک بار پہلی جو اتوار مختلف مقام اوقات میں اسلامی بہنوں کے بھی اتوار کو اجتماع ہوتے ہیں، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو یا اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھی بھیجا کریں۔ کچھ جو ہے وہ اسلامی کتابیں مختلف رسائل ہیں جو یہاں کی لینگویج میں الحمدللہ ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں۔ 17 رسائل ہیں ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے جو یہاں پر شائع کیے گئے ہیں۔ فیضان سنت بھی ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے، فیضان رمضان بھی حاصل کرنا اور پڑھنا چاہیے اس کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے سنتوں اور اجتماع میں آنے والے سارے اسلامی بھائیوں کی خیر فرمائے۔ جانشین میرے سنت کی بات ہم عرض کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا فرما دیں، بیماریاں، قرضے، تکلیفیں، تنگ دستی، جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اللہ و اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے مولا عز و جل ہمیں نیک بنا دے، اے مولا ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے، اے اللہ ہمیں غیبتوں سے بچا، ہمیں چغلیوں سے بچا، ہمیں وعدہ خلافی سے بچا، ہمیں بد اخلاقی سے بچا، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں خود پسندی سے بچا۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمیں قبر کی وحشتوں سے بچا، اے اللہ ہمیں قبر کی تنگیوں سے بچا، اے اللہ ہمارا کفن جنتی کفن سے بدل دے، اے مولا ہماری قبر جنت کے باغوں سے باغ بنا، اے مالک مولا عز و جل نزاع کے وقت اپنے پیارے محبوب کا جلوہ دکھانا، اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخورافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں
ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مالک ملک عز و جل، امیر اہل سنت و علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ اے مالک ملک عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا واسطہ ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آپ سے بے کس محبوب کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا جس سوہانی گھڑے چمکا کر جس سوہانی گھڑے چمکا کر جس سوہانی گھڑی چمکا کر واقع چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو